أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دیتے تھے، پہنچاتے تم کو سخت عذاب، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ 10 رکوع پر مشتمل یہ عنوان جاری ہے، جس میں اسی بات کا تذکرہ کیا جائے گا بنی اسرائیل پر یہ نعمت ہوئی، انہوں نے یہ ناشکری کی، یہ عذاب آیا، یہ معافی ملی۔ فرعون کے متعلق بنیادی بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے وزیر اعظم فلانے ملک کا، تو یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک عہدے کا نام ہے۔ اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ، اس کو فرعون کہا جاتا۔ روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا، قیصر۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، تو کسریٰ کسی شخص کا نام نہیں۔ یمن کے بادشاہ کو تبا، تبا تا با عین، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، نجاشی۔ نجاشی کسی انسان کا نام نہیں ہے، ایک عہدے کا نام ہے۔ اس طرح فرعون لعنہ اللہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے نجات دی تم کو، قوم جو ہے یہ ضمیر خطاب کی ہے تمہیں، اور مراد اس سے وہ یہود تھے جو زمانہ ماضی میں گزر چکے تھے۔ خطاب ان کو ہو رہا ہے جو اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھے، تمہارے بڑے، قوم تمہیں مراد تمہارے پہلے، ضمیر حاضر کی ہے جو موجود ہے، اور مراد پہلے لوگ ہیں۔ آل فرعون یسومونکم وہ تمہیں دیتے پہنچاتے برا عذاب، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو۔ ایک بات مشہور ہے کہ فرعون کو خواب آئی،
بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ہوگا وہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو یہ جو خواب والا قصہ ہے نا، یہ کسی مستند سند سے ثابت نہیں، مشہور ہے بس، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں. اصل بات جو سبب بنی اس ظلم کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ عام تھا، مشہور تھا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بادشاہ اللہ تعالیٰ کھڑے کرے گا، اور نبیوں کو، نبی بھی اسی ذریت میں، اور ملوک بادشاہ. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا فرعونیوں نے کہ بنی اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کو ذبح کر لیا جائے. خنجر اور چھریاں ہاتھ میں لے کر نومولود بچوں کو ذبح کر دیا جاتا. پھر یہ بات سامنے آئی کہ اگر سارے بچے ہی ذبح ہو گئے تو ہماری جو خدمت اور مشقت کے کام ہیں وہ کون کرے گا. پھر یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑتے ہیں اور 1 سال ذبح کر دیتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال یہ باری تھی کہ بچوں کو زندہ چھوڑا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال آپ کی پیدائش ہے اس سال اس چیز کا نمبر ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش 2 طرح سے ہوتی ہے، سختی کے ساتھ پکڑو یا پھر انعام نعمتیں. اور اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. وہ آزمائش کیا تھی؟ اس میں جو نجات دی کہ اب دیکھتے ہیں شکر کرتے ہیں بنی اسرائیل یا پھر بھی کفر کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ذبح کیا جا رہا تھا بچوں کو، اس میں بھی ایک آزمائش تھی. تو یہ دونوں طرف ہی اشارہ ہے، نعمت کی طرف بھی اور اس امتحان کی طرف بھی. بلا آزمائش. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے ساتھ سمندر کو، نجات دی تم کو، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یہاں پر یہ واقعہ انتہائی مختصر ہے، تفصیل کے ساتھ سورۃ الشعراء میں آئے. سورۃ الشعراء میں وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جائے گا. البحر، سمندر. یہ کون سا سمندر ہے؟ اس کا نام بحیرات مرہ. بحیرات مرہ یہ مصر سے نکلیں اور آگے پھر بہت بڑا صحرا جہاں پر طور سینا اس صحرا سے پہلے اور مصر کے بعد. تفاسیر میں نقشے سے اس مقام کو واضح کیا گیا ہے. تفسیر ابن کثیر جو مطبوعہ دارالسلام ہے اور بہت سی تفسیروں میں نقشہ بنا کر البحر اس جگہ کی تعیین کی گئی ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو،
یہ کون سا وقت تھا؟ یہ 10 محرم کی 10 تاریخ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا یہود کو کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا، یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، یہ کیا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت کی، اس دن اللہ پاک نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی، اور وہ دن 10 محرم کا تھا۔ ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح کئی سال گزرے، پھر جس سال آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، اس سال فرمایا کہ لَئِن بَقِیتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، رواہ مسلم فی صحیحہ، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ واغرقنا، غرق کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، اس کو غرق کہتے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو، اس کے بعد اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ جب یہ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر چلے گئے، بحیرات مرہ کو عبور کیا، فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے، پھر اس صحرائے سینا میں اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی، تورات کتاب ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو ساتھ لے کر ایک طرف پہاڑ پر اللہ پاک سے ہم کلام ہونا، اور کتاب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے چلے گئے، چند ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، بعد والوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ مصر کا علاقہ اور ہندوستان کا علاقہ یہ گائے کی پوجا میں مشترک ہے۔ بچھڑا، گائے، آپ سنتے رہتے ہیں ہندوؤں میں یہ گائے کی پرستش، یہی سلسلہ اس وقت چلتا تھا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر وہ لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ معاف کر دیا، معافی مل گئی۔ یہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا شرک والا، لیکن معافی کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک شرط رکھی۔ جس طرح ایک آدمی شادی شدہ بدکار ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ بدکار ہے،
اس کی سزا قتل ہے اور وہی اس کی توبہ ہے. اور جو مرتد ہو جائے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلتا ہے اس کو قتل کر دو، قتل کر دو اس کو. انہوں نے جب شرک کیا بنی اسرائیل نے تو زبانی پھر توبہ ان کی قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ حکم ملا کہ قتل کرو. توبہ ہوگی، معافی ملے گی، لیکن قتل کرنے کے بعد ایک دوسرے کو قتل کرو، جو سامنے آئے اسے مارتے جاؤ. ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہو گئے. سامنے باپ آ گیا ہے، سامنے بیٹا آ گیا ہے. اس کے بعد پھر معافی ملی ہے. یہ تھی شرک کی سزا اور پھر اس کے بعد توبہ. توبہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، الکتاب، الکتاب، وہ کتاب کون سی ہے؟ تورات. صحرائے سینا میں اس سے پہلے کئی سال گزر چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی. اس کا تعلق ایسی وحی سے تھا جس کو حدیث کہا جاتا ہے. جیسے حدیث ہے، سنت ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں پر جو لفظ ہے نا الکتاب، التورات، اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام اللہ کا نازل ہو رہا تھا وہ اسی سلسلے کا تھا جیسے حدیث ہوتی ہے. تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی. الکتاب سے پہلے جتنا بھی سلسلہ تھا وہ اسی قسم کا تھا. والفرقان، اور فرق کرنے والی چیزیں حق و باطل میں. وہ کیا تھی؟ وہ معجزات تھے. فرقان سے مراد معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اور میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے سبب. یہ جو بچڑا تم نے معبود بنایا نا، بچڑا اور بچھڑا اس میں بھی فرق ہے. بچڑا کون ہوتا ہے؟ گائے کا بچہ. اور بچھڑا جدائی، فراق. تم نے بڑا ظلم کیا ہے، اب توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، قتل کرو. انفسکم، اپنی جانوں کو. آگے بھائی آ گیا اس کو قتل کر دو، باپ آ گیا اس کو قتل کر دو، بیٹا آ گیا. قتل کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی. خالی زبان سے معافی مانگتے رہو تو یہ جو تم نے شرک والا ظلم کیا ہے اس طرح تمہاری معافی نہیں ہوگی. یہ دستور اور قانون اور حکم تھا اللہ پاک نے جو اس قوم پر نازل فرمایا. جیسے عرض کیا کہ السیب الزانی شادی شدہ بدکار ہے، اس طرح اس قوم میں یہ حکم نازل ہوا کہ فقتلوا، قتل کرو گے نا ایک دوسرے کو، پھر تمہاری شرک والی جو معصیت اور گناہ ہے اس کی معافی ملے گی. یہ انہوں نے پھر یہی کام کیا، قتل کر دیا ایک دوسرے کو کافی ہزاروں کی تعداد میں. تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جو اس سے قبل ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون.
یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں، وہ توبہ قبول کرے گا تم پر، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جس طرح عرض کیا کہ 10 رکوع میں یہی مضمون گزر رہے، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز نہیں مان لائیں گے، کیسے بے نصیب ہے، مطالبہ بھی غلط اور انداز بھی غلط، انداز اتنا شدت والا ہے، ہرگز نہیں مان لائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ تاکیداً کہہ دیا ہرگز نہیں مان لائیں گے، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً اپنے سامنے، پس پکڑا تم کو چیخنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، موت آ گئی، مر گئے۔ بدبختوں نے مطالبہ بڑا غلط کیا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر کرو اور توبہ کرو اور رجوع کرو۔ یہ اور اس قسم کے مطالبات جو بالکل ہی بے بنیاد اور غلط تھے، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، ساری زندگی اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ایسا معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسا مطالبہ، کوئی ایسا سوال، بلکہ الذین یؤمنون بالغیب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ رفع اللہ درجاتہم، اللہ پاک صحابہ کے درجات میں مزید برکت فرمائے۔ اس قسم کا کوئی سوال ساری زندگی نہ کیا، نہ کوئی سامنے آیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ ایک اور نعمت ہے، ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ مصر سے نکل چکے تھے، جہاں آبادی تھی، جہاں مکان تھے، اب صحرا میں ہیں، صحرائے سینا میں، جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی آبادیاں نہیں ہیں، دھوپ ہے اور دھوپ میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک خاص قسم کے بادلوں سے اپنی رحمت سے سایہ فرما دیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، جو کھمبی ہے، کھمبی یہ اسی من سے ہے جو اللہ پاک نے اتارا تھا، اور اس کا پانی شفاء للعین، آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہ میٹھی قسم کی چیز ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے کھانے کے لیے اپنی رحمت سے نازل فرمائی۔ والسلویٰ، سلویٰ، سلویٰ کیا ہے؟ یہ پرندہ ہے، جس طرح بٹیر ہے یا اس سے ملتا جلتا۔ سلویٰ گوشت ہے شکار کا، کھانے کے لیے یہ دو چیزیں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔ وہاں کوئی کھانا بھی میسر نہیں تھا، صحرا تھا نا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ وما ظلموا، نہیں انہوں نے ظلم کیا، نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، تو اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟
یہ بیت المقدس کی بستی ہے القریہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے۔ آپ عالم برزخ میں تھے اور آپ کے بعد حضرت یوشع بن نون ان کے ذریعے یہ حکم ملا۔ آپ تو اسی صحرا میں اپنے اللہ کے پاس جا چکے تھے، صحرائے سینا۔ تو بعد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس سے ایسو شے تم جہاں سے تم چاہو رغدن با فراغت۔ حدیث پاک میں حضرت یوشع علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے سورج کو کبھی نہیں روکا۔ سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے سوائے حضرت یوشع علیہ السلام۔ آپ اس بستی کی طرف جہاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں انک مأمورا، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ہم نے بھی یہ کام آج مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حکم سے سورج کی رفتار کو اور اس کے آگے چلنے کو بند فرما دیا۔ ایک ہی واقعہ ہے۔ اب لوگوں نے ایک واقعہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج کو روک دیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا ثبوت ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ کھلم کھلا با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو، حِطَّہ کا معنی ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حِطَّہ یہ دو حکم تھے، ایک کا تعلق قول کے ساتھ تھا اور ایک کا تعلق فعل کے ساتھ تھا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا یہ فعل ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ یہ قول ہے، یہ قول ہے۔ اب ان بے نصیبوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی۔ یہ اسی طرح کا حکم تھا جس طرح پیارے رسول پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، فتح ہو گئی ہے، تسبیح پڑھو۔ یہاں بھی یہ ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطۃ کا لفظ کہو۔ اب وہ حطۃ کا لفظ تو نہیں بولتے، تو کہتے کیا ہیں؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، ہمیں دانا چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے۔ حبتہ کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے غلے کا سوال کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ پاک نے حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے بھی داخل نہیں ہوتے۔ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ، انہوں نے اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا تو یہ گیا تھا حطہ، کہنے حبۃ فی شعرۃ، گناہوں کی معافی کی بجائے غلے کا سوال کر رہے ہیں۔ قول بھی بدل دیا، فعل بھی بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ طاعون کی بیماری تھی۔ رِجْزًا، یہاں جو رِجْزًا ہے نا، طاعون کی بیماری اور ہلاکتیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس سبب سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت
ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔